بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر رہ گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت ابو اسامہ نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے شام سے، انہوں نے محمد سے، انہوں نے عبید سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے روکا اور جنگ میں مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ شتار بن شکل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے مشغول رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ پھر آپ نے اسی رات کی دونوں نمازیں مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا۔ مغرب کا وقت جا رہا تھا، اس لیے آخری وقت میں پہلے مغرب پڑھی، پھر عصر کی قضا پڑھی، پھر عشاء پڑھی۔ معاذ بن ہشام نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے جہجہ بن ابی کثیر سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ خندق کے روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کفار قریش کو برا بلا کہنے لگے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا جہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر ہم وادی بہتان میں اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ ابو نضار نے عراج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمہارے درمیان آتے ہیں، اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم انہیں اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس کل عصر کے وقت اس حالت میں پہنچے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ زہیر بن حرب نے کہا، ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں قیس بن ابی حزام نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جرہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف نظر کی اور فرمایا، سنو تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس پورے چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم بھیڑ نہ لگاؤ گے، پس اگر تم یہ کر سکو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز میں
مصروفیات سستی وغیرہ سے مغلوب نہ ہوں تو تمہیں یہ نعمت عظمیٰ مل جائے گی۔ آپ کی مراد عصر اور فجر کی نماز سے تھی۔ پھر حضرت جرا رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کر سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اسماعیل بن ابی خالد مسار اور بختاری بن مختار نے یہ روایت ابو بکر بن عمار بن ربا سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد حضرت عمار بن ربا ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہوتا اور پردے کی اوڑ میں چلا جاتا۔ عمرو بن سوادہ عامری اور حرملہ بن جہجیہ دونوں نے کہا ہمیں ابن وہاب نے خبر دی۔ انہوں نے کہا مجھے یونس نے خبر دی کہ انہیں ابن شہاب نے خبر دی۔ کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز خوب اندھیرا ہونے تک مؤخر فرمائی اور اسی نماز کو اتما گہری تاریکی کے وقت کی نماز کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر سے نہ نکلے جہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مسجد میں آنے والی عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نکل کر مسجد کے حاضرین سے فرمایا اہل زمین میں سے تمہارے سوا اس نماز کا اور کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا، اور یہ لوگوں میں مدینے سے باہر اسلام پھیلانے سے پہلے کی بات ہے۔ حرملہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے مناسب نہ تھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اصرار کرتے۔ یہ تب ہوا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے پکارا۔ انہوں نے غالباً یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں یا سو گئے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔